تاریخ کچھ اور ہوتی ہے دوستوں. بہرحال میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور ان چیزوں کو کبھی آپ پڑھیں کہ یہ اچھا ہوتا تو حسین بیعت کرتے، یوں ہوتا تو حسین نے یہ کیا. نہیں نہیں، ایسی چیز ہی نہیں دوستو. جب میں نے ایک محافظ قرآن پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کیا، میں پیرس کے نظر کر کے آ رہا تھا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین محافظ قرآن ہے، حسین بولتا قرآن ہے، ہم کہتے ہیں نا، بولو دوستو بولو، کہتے ہیں نا. اچھا، مجھے انصاف سے بتانا کیا ہو گیا ہے مورخوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی یہ دو مائک تو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن رسول کی دو زندگی تھی. ایک شریعت کی زندگی تھی، ایک گھریلو زندگی تھی. نماز پڑھتے تھے مسجد میں، رسول تھے. سجدہ کرتے تھے، رسول تھے. خطبہ دیتے تھے، رسول تھے. لیکن بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باپ کھڑا ہوتا تھا، رسول کھڑا نہیں ہوتا تھا. نواسے کو دوش پہ بٹھاتے تھے تو نانا بٹھاتا تھا، رسول نہیں بٹھاتے تھے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو دوستو. تم مجھے بتاؤ نا کہ بیٹی باپ کو ملنے کے لیے کہاں آئی ہے؟ مسجد میں آئی ہے کہ گھر میں آئی ہے؟ مسجد میں آئی ہے. اور رسول تعظیم کے لیے کہاں اٹھا ہے؟ مسجد میں اٹھا ہے. دو زندگیوں کو تقسیم کرنے والوں، اگر فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے رسول اٹھا ہے، محمد نہیں اٹھا ہے، تو تسلیم کرو کہ عین شریعت کا عمل کر رہا تھا رسول. اور اب بھی اگر جملہ کی تشنگی رہی تو میں اور بتا دوں آپ کو کہ نہ باپ بیٹے کی تعظیم کے لیے اٹھتا تھا، نہ رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھتا تھا، بلکہ ایک ہادی دوسری ہادی کی عزت اور تعظیم کے لیے اٹھ رہا تھا. کبھی سوچو تو صحیح، 14 معصومین میں 13 مرد ہے، 13 حفاظت دین شریعت کے محافظ، اور 14 میں صرف ایک اکیلی فاطمہ زہرا، اکیلی. اور خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں، کسی بیٹی کی عزت بڑھتے 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 اس مقام اوج ثریا تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنے باپ کی ماں کہلائے سوائے فاطمہ زہرا کی. کہیں نہیں ملے گا. تو کیا اتنی محبت ہی نہیں؟ میں تو چہیتی کہا کرتا ہوں، اتحاد کی باتیں کرتا ہوں دوستو. اگر کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو مباہلے میں بھی آتی، پیروں کی خون بھی صاف کرتی، لیکن نہیں. خطبے کو روکتے تھے. دیکھا کہ نواسا آ رہا ہے، بہت پیار کرتے تھے حسین کو. توجہ رکھنا، بس یہیں سے شروع کروں گا. 2-4 قصیدے. اور آج چونکہ کل نانا کی شب ولادت کا میلاد ہم نے پڑھی، آج نواسی کی ولادت کی شب ہے. تاریخ کے اعتبار سے یہاں مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج علی کی بیٹی ام کلثوم کی ولادت کی شب ہے. کسی دن بھی آل محمد کی کسی فرد کی ولادت اور خوشی اور غم کا ذکر ہو جائے، ہمیں تو تسلیم ہے. ہم تو سو ہی نہیں سکتے آل محمد کے ذکر کے بغیر دوستو. جب چاہو کربلا والوں کا ذکر کر لو. جماعت صحیح ہے، جو یہی لکھا گیا کہ آج شب ولادت ہے، اس لیے کچھ قصیدے اور یہ ہو جائے، انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے ہمارے لیے وہی. لیکن ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کے فضائل میں مصائب چھپے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے معاف کرنا. میں تو فضائل پڑھوں گا، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میں کیا کروں گا، ہے نا؟ اس لیے مصائب اس میں چھپے ہوئے. فاطمہ کا نام لیتے ہیں آنکھ میں آنسو آ جاتے. اب آخری جو بلا ممبر کے اوپر، یہ مورخ ممبر کے اوپر چونکہ نواسا داخل ہوا نا، شریعت کے پیغام کو رسول نے روک لیا. اللہ اکبر. اتنا چاہتے تھے نواسے کو، اتنا چاہتے تھے، پیغام کو روک لیا. اور اس کے بعد نواسے کو نزدیک اترے، نواسے کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا دیا. انصاف سے بتا، بہت انصاف سے دیکھو، میری طرف متوجہ رہ کر. میرا ہی بیٹا 5-7 سال کا یہاں پر ابھی داخل ہو. اب آپ تو مجھے دیکھ رہے، اس کو تو نہیں دیکھیں گے نا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ داخل ہوا وہ، اور یہاں آپ کے درمیان کہیں دامن الجھ گیا تو آپ سنبھالیں گے نہیں اسے؟ سنبھالو گے نا بھائی، بولو نا. اگر گرنے لگا تو آپ اٹھا لو گے نا. میں مجلس تو نہیں روکوں گا کہ بھائی مجلس روک لو، وہ میرا بچہ آ رہا ہے، ذرا سنبھالنا پہ وہ گر گیا. نہیں، جس کو پتہ چلے گا کہ بھائی کوئی آ رہا ہے تو آپ بتائیں، وہ بچہ میرا آ رہا ہے تو میں مجلس کو کیوں روکوں گا بھائی؟ جب میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ذاکر اپنے بیٹے کے لیے مجلس کو نہیں روکتا تو صاحب شریعت محمد اپنے نواسے کے لیے خطبہ کیسے روکے گا؟ نہیں، خطبہ نہیں روکا. اللہ، وہ دنیا کاش اس پیغام کو سمجھ جاتی. دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ المیرہ ہے نا، یہ رکھی المیرہ، اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے دیکھا، خدا نہ کرے آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ قرآن کا نسخہ
گر رہا ہے. پہنچو نا دوستو, پہنچو دوستو. قرآن کا نسخہ گر رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے رکھیں گے صحیح کہ نہیں رکھیں گے؟ بتاؤ. رکھیں گے نا؟ اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے دوستو. خدا کی قسم نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ رسول کا نواسا گر رہا ہے. محمد دیکھ رہے تھے کہ حسین نہیں گر رہا بلکہ بولتا قرآن گر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. خطبے کو اس لیے روکا ہے کہ قرآن کا نسخہ الجھ رہا ہے, اور پھر بازو میں بٹھا کر عین خطبے کے وہ جملے پیش کیے ہیں. پہچان لے دنیا یہ کون ہے. اگر اس وقت کا خطبہ سمجھ میں آتا نا تو پشت پر جب حسین بیٹھا ہے اللہ کی عبادت میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی. مگر یہی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی؟ کون سا شکر کا سجدہ کر رہے تھے, نماز سہو ادا کر رہے تھے, جماعت کی نماز ہو رہی ہے, رسول جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور تمام اصحاب منتظر ہے کہ رسول سجدے سے سر اٹھائے تو ہم اٹھے, اور رسول منتظر ہے کہ حسین پشت سے اٹھے تو میں سر اٹھاؤں. اب کسی مورخ کو تو چھوڑو, کسی بڑے جید عالم میں اگر ہمت ہو تو مجھے بتا دے کہ ختمی مرتبہ کا وہ سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہے کسی میں ہمت؟ کوئی نہیں کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا, معاذ اللہ کہ سجدہ باطل ہو گیا. اچھا دوسرا جواب دے دو مجھے کوئی کہ جو سجدے کو طول دیا وہ با وجہ دیا کہ بے وجہ دیا. اگر با وجہ, بے وجہ دے گا نہیں, با وجہ دیا ہے تو پھر اس بات کو بھی قبول کرو کہ ذہن رسول میں حسین تھا. اللہ اکبر اللہ. سجدہ خدا کا ہے, غیر اللہ اور اس کی باتیں کرنے والوں ذرا آ کر بتاؤ نا میرے سامنے, مجھ سے بھی تو بات کرو. ذہن رسول میں حسین تھا. اتنا ہی نہیں, اس سے آگے تو بہت کچھ لکھا گیا. 70 مرتبہ ختمی مرتبہ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تلاوت کی. جب اللہ کی حمد محمد کر رہا تھا تو اس کے بعد اللہ کی عبادت میں نواسے کو ذہن میں رکھنا صحیح تو نہیں ہے, لیکن وہی خطبے کو روکنا سمجھ میں نہیں آیا. نواسے کے لیے سجدے کو طول نہیں دیا ہے, طول دیا ہے کہ جس کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہوں نا وہ کربلا میں سجدے کو بچا کر لے جائے گا. میری سجدوں سے سجدہ نہیں بچے گا. اہل بیت اہل محمد کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ان اوراق جو حقائق پر مبنی ہے اس کا سہارا لے کر میں آپ کی خدمت میں کسی دن مجھے زندگی نے موقع دیا. دوستو مجلسوں میں یہ سبجیکٹس تو نہیں آ سکتے نا. مجلسوں میں تو جو مجالس کی کتابیں ہیں وہ مصائب ہے, جو فضائل وہ پیش کروں گا, لیکن ان چیزوں کے لیے کبھی مجھے زندگی نے موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کا ہوں دوستو, آپ سے قریب ہوں, آپ سے نزدیک ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ قریب نہیں آ سکتے میں آپ سے قریب آ جاؤں. میں نے تو ہمیشہ خدا سے آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ دعا کی. آپ کی سماعتیں تو بہت بلند ہے. میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی ہے. میرے ایسے بھائی بیٹھے ہوئے سامنے, اور استاد قمر جلالی کا ہمیشہ میں نے شعر مشکل میں یاد کیا ہے کہ خشکی و طریقہ مالک ہے آسان میری مشکل کر دے. خشکی و طریقہ مالک ہے آسان میری مشکل کر دے. ساحل کی طرف کشتی نہ سہی, کشتی کی طرف ساحل کر دے. مجھ میں آپ لوگوں کے قریب آ کے آپ کو سمجھ سکوں, آپ مجھے تھوڑا سمجھ سکے. ہمیں اور کسی کو نہیں سمجھنا ہے, ہمیں دین کو سمجھنا ہے, حقائق کو سمجھنا ہے. جو پردے ڈال دیے گئے اس کو ہٹانے کی کوشش کریے. اور آج مسلسل اس پر پردے ڈال دیے جاتے, یہ کس لیے ہے, وہ کس لیے ہے, یہ کاہے کو کیا گیا, وہ کاہے کو کیا گیا. ہزاروں چیزیں ذہنوں میں, معلوم نہیں دنیا کے کن کن خطوں سے آ رہی ہے. مجھے اس سے کوئی نہ ڈسکس کرنی ہے نہ کوئی بات آپ کو پیش کرنی ہے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اتنا ایک جملہ ایک ذاکر کا یاد رکھے جو نجف اشرف سے میں نے لیا ہے محسوس اس وقت 1957 میں سید آغا محسن حکیم سے, کہ حسین ابن علی کا معاملہ خدا کے پاس بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے دوستو. یہ تو اس وقت پتا چلے گا نا جس وقت فاطمہ کا لال آئے گا, اس وقت پتا چلے گا دوستو. بالکل الگ ہے حسین کا مسئلہ, اس لیے کہ جو کچھ حسین کے پاس تھا نا وہ اللہ کے دین کے لیے حسین نے قربان کیا. تو اب خدا کو بھی زیب نہیں دیتا نا کہ حسین تو نے ساری کمائی میرے دین کے بچانے کے لیے خرچ کر ڈالی, میں نے ساری خدائی تیرے حوالے کر دی. سجدہ تو مجھے ہوگا لیکن پیشانی جہاں جھکیں گی اس کے درمیان خاک تیرے کربلا کی ہوگی. نماز ہوگی لیکن نماز کے بعد سنت مسلم الاخیر ادا کی جائیں گی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حج ہوگی
بالکل واجب ہوگی، لیکن حج کا ایک ثواب دوں گا، لیکن حسین جو تیری زیارت کے لیے آئے گا اس کو 70 حج کا ثواب دوں گا۔ دنیا کتنی بھی آگے بڑھ جائے، آل محمد کو سمجھنا بہت مشکل ہے دوستو۔ اس طریقے سے نزدیک آ کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں نے ترقی کے اوپر فخر کیا ہے، میں نے کل کہا آغاز میں کہ جن کو فخر کرنے کا حق تھا انہوں نے بھی فخر نہیں کیا۔ تم کس بات پر فخر کرتے ہو کہ ہم چاند پر گھر بنا چکے، ہم نے سورج کی شعاعوں کو مقید کر دیا، ہم نے ستاروں پہ منزلیں ڈال دی ہے، ہم نے اتنی دوائیں ایجاد کر لی ہے، اس بیماری کی یہ دوا ہے، اس بیماری کی یہ دوا ہے۔ شکم مادر میں بچہ ہو ہم بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بالکل ہی نامکمل ہے تمہارا علم۔ تمہارے تمام کمپیوٹر میں جس بات کو پیش کرتا ہوں اس کو نہیں گن سکتے۔ ارے وہ تو چھوڑو، خالی یہ درود جو پڑھتے ہیں نا محمد کے اوپر، آل محمد کے اوپر، ہر مسلمان، اس کا ثواب تمہارا کمپیوٹر بتا دے تو مجھے بتا دینا۔ گننا چاہتے ہو گن کے بتا دو نا۔ اچھا دعویٰ ایسے نہیں کیا ہے، دعویٰ میں نے کمپیوٹر کو دیکھ کر نہیں کیا ہے دوستو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی زمین کے اوپر آسمان سے جتنا بارش برسے، کتنی بوندے، کتنے ڈراپس کس زمین پر برسے، فرشتے اس کا حساب کر لیتے ہیں۔ کس خطے میں اتنا پانی برسا، اس خطے میں اتنی بوندیں برسی، ایک ایک بوند کا حساب ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ ہم وہ حساب نہیں کر سکتے کہ جو حساب کے لیے خاص طور کے اوپر اس سرزمین پر محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہ نے ان کا ثواب کتنا معین کیا ہے اس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے۔ فرشتے کمپیوٹر فرشتے نہیں بیچ سکتے۔ جزاک اللہ، پہنچ آیا مجلس میں، مل کر دوستو مل کر۔ کیا چاند تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو؟ اب تم خود بھی تو کہتے ہو نا کہ یقین نہیں کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ پہنچنے والے کو بھی یقین نہیں، جو دعویٰ کرتے تھے اب ریورس ہونے لگا ہے۔ بلکہ یمن کے اندر تو ایک صاحب کہہ بھی رہے کہ ہمارے چاہنے والے وہاں تک پہنچے تھے، ان کے کانوں میں کچھ آواز آئی، پتہ نہیں کاہے کی آواز تھی، لیکن جب وہ یمن کے اندر آئے تو یمن میں آنے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے کانوں میں وہی آواز آئی کہ جو آواز انہوں نے وہاں اوپر چاند تک پہنچنے کے لیے سنی تھی، خلا میں سنی تھی۔ بہت توجہ کی تو اس میں صرف ایک ہی آواز آئی کہ اگر زندگی کی حیات چاہتے ہو تو علی سے محبت کرنا سیکھ لو۔ کیا بتاؤ میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ جا کے بتاؤ، پکڑو ان کو، اس سے پوچھو کیا آواز اس نے سنی۔ چاند پر کیا مکان تم نے بنا لیے، ستاروں پہ کون سے گھر تم نے بنا لیے، تم نے سورج کی شعاعوں کو مقید کر بھی لیا تو کیا کمال کر لیا ہے۔ ارے منبر پہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ زمین پر رہ کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ تم چاند پر پہنچ بھی جاؤ تو یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ تم سورج کی شعاعوں کو مقید کر سکتے ہو لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا نہیں سکتے ہو۔ تم ستاروں پہ گھر بنا سکتے ہو لیکن ستارے کو اپنے گھر پہ نہیں بلا سکتے، یہ تمہارا کام نہیں۔ تم بڑی بڑی دوائیں بیماری کی علاج کر سکتے ہو، فاؤنڈ کر سکتے ہو کہ ہم نے یہ دوائیاں علاج کی ہے، یہ بیماری کے لیے یہ دوائی، یہ سب تمہاری ریسرچ مبارک ہو تم کو، یہ سب تم کر سکتے ہو، لیکن خاک کو خاک شفا تم نہیں بنا سکتے، یہ صرف فاطمہ کا لال بنا سکتے ہے۔ کسی میں ہمت؟ کیوں مقابلے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے کبھی کسی کی ترقی پہ اعتراض نہیں کیا، محمد کے ساتھ میں نہ دوستو، وہ تو کچھ بات ہی اور ہے۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، میں نے طولانی وقت لے لیا میرے دوست کا جنہوں نے مجھے نعت کا کہا تھا۔ بہرحال ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں تو میں آپ کا پروگرام کا آغاز کر کے دوستو، میلاد جس انداز سے میلاد کربلا کی شیر دل خاتون علی کی بیٹی حسین، جس کو وقت آخر سلام کر السلام علیکہ یا زینب کلثوم، وہ جناب کلثوم علی کی بیٹی، اس کی ولادت اور وہ مسرت آل محمد کے ہر فرد کی شب ولادت خدا آپ کو منانا نصیب کرے دوستو۔ حق ہے ہمارا، میں کل کرا تھا نا، کسی اور کو نہیں ہے، لیکن ہماری خوشیاں آل محمد کے ساتھ ہیں اور ہمارے غم آل محمد کے ساتھ ہیں۔ اپنے غم کو غم زہرا میں بھلا دیتے ہیں
ان کے بچوں کی عطاؤں کو دعا دیتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے دوستو. حضور کی ذات سب سے پہلے ہے. دوست میرے بزرگ ہیں، ان سے وعدہ کیا تھا ایک نعت پیش کر کے علی کے 2 کلام اور مطلب پر پہنچوں. دوستو یہ وہ بی بی ہے، ایک جملہ کافی ہے اس کی مدح کے لیے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی تمنا باب الحوائج عباس نے پوری کی. شب عاشور رو رہی ہے سر جھکا کر، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کل آقا حسین کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کروں گی؟ عباس نے سن لیا، شہزادی فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے قربان کروں. کربلا کی ایسی شیر دل خاتونوں کا ذکر ہے. بہت سی خواتین کربلا کی دوستو، کیا کارنامہ ہے، کیا کردار ہے کربلا کی خاتونوں کا. دنیا کیا سمجھ پائیں گی دوستو ان لوگوں کو. لیکن جناب زینب کے ساتھ رہ کر تاریخ کربلا میں بتایا گیا ہے کہ اس بیوی نے وہ ساتھ دیا ہے کہ کوفے اور شام کے بازاروں میں جناب فضہ، اوتھینٹک فضہ کا جملہ ہے یہ، جو کنیز بن کر آئی تھی، کیا کہنا ہے، ایسی کنیز بن کر آئی اور کس انداز سے کنیزی کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کس انداز سے کنیزی کی ہوگی کہ وقت رخصت حسین فضہ کو اماں کہہ کے سلام کر رہا. کہیں بتاؤ تو صحیح، کوئی چیز ہوگی نا دوستو. بڑا طویل وقت چاہیے اس کے لیے. جناب فضہ کا کلام بھی لکھے دوستو. وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ہر وقت یہ دیکھا ہے کہ زینب کے خطبے اور زینب کا وہ کارنامہ کوفہ و شام کا کہ جس کی وجہ سے باطل سر دیواروں سے پٹک پٹک کے مر گیا. تخت کی کیلیں ہل گئی، دھجیاں اڑ گئی امیر شام کی حکومت کی، کہیں نام و نشان نہیں نظر آیا. کیا کرو، اب جملہ ذہن میں آتا ہے تو نظر کرتا ہوں، مسائب تو نہیں. یزید نے رحم کھا کر اہل حرم کو رہا نہیں کیا ہے. جملہ ہٹا دو ذہن سے. یہ یزید اور رحم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یا اللہ یا اللہ، کبھی اس طرح سے بھی سنا کرو مجلس کو دوستو. یزید اور رحم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مت لکھا کرو. یزید کو رحم آیا، اس نے رہا کر دیا. وہ راتوں کو روتا تھا دیواروں سے. کیوں روتا تھا؟ آنکھیں بند کرتے تھے نا، اللہ کا رسول آ کے کھڑا ہوتا تھا. بتا میرے بیٹے نے کیا خطا کی، میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے. وہ اس انداز سے کہ شام کی عورتوں نے اپنے مردوں کو چوڑیاں دے کر کہا کہ یہ پہنو، اب ہم جاتے ہیں. تو وہ نام کے جو تاریخ کے اندر موجود ہے جنہوں نے یزید کے محل کا گھیرا ڈال دیا تھا. بلکہ میں اپنے شعر و ادب کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ زینب نے اس انداز سے شام کو فتح کیا ہے کہ اب وہاں دشمن اہل بیت کو کبھی صبح دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. اس طرح سے فاتح شام بن کر سو رہی ہے. وہ کلثوم کہتی میں دیکھا کرتی تھی. بیٹی کا کیا کہنا، فضائل و مصائب چھپے ہوئے دوستو. بہرحال میں آپ کی خدمت میں حسب وعدہ میرے بزرگ کے لیے ایک نعت پیش کروں اور اس کے بعد 2-3 کلام مولا کی. تیار ہونے دوستو؟ ہاں، مصائب کی 2 جملے انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. بعد میں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جب میں نے ان کربلا کی شیر دل خاتونوں کی ذکر کیا ہے نا، تو ایک بہن کا ذکر کر کے پھر اس کے بھائی کے نام سے مناجات پیش کروں گا تاکہ میلاد ہو جائیں گی اور وہ مناجات ہوگی. کیا اللہ اکبر. کبھی سوچا کرو دوستو، میں تو جملے دے کے تھک جاتا ہوں اور مجلس نہیں ہو سکتی اس پر. میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں مناجات پیش کریں گے انشاءاللہ. 11 بجے تک ختم ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ ہمارا اور آپ کا 8واں امام بادشاہ خراسان بھی ہے اور غریب الغربا بھی ہے. کبھی ایسے بھی سوچو نا دوستو. زیارت پڑھ کے گزر جاتے ہیں بادشاہ خراسان غریب الغربا. بادشاہ کیا غریب ہوتا ہے؟ بات ہوگی کبھی دوستو اس پر. بہرحال درود پڑھے تو میں آپ کی خدمت میں شروع کروں. اس سے مناجات اس سے پڑھیں، ان کی بارگاہ میں مناجات ہوگی انشاءاللہ. ایک نعت کے 4-5 شعر پیش کرنے کی اجازت دو. مگر دیکھو جو میرے خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے نا، وہ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتا. آپ کا تم چپ ہو جاؤ گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، تم بولتے رہو گے تو میں بولتا رہوں گا. کچھ تو تمہیں بولنا ہے نا، درود تو پڑھنی ہے نا. مجھے داد تو نہیں چاہیے، دعا تو چاہیے گی نا دوستو، ہے نا. تو اس طرح سے مل کر
حضور کے نام کے اوپر اتنی بلند تر درود ان پر ان کے آل پہ بھیج دو تاکہ میں نعت کا چند سے پیش کر سکوں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت بہت شکریہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا. نہیں درود پڑھو نا مل کر باواز ہے بلند ذرا. جو بہت شکریہ میرا وعدہ تھا. جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور کیا کرتے نبی کے چاہنے والے؟ زبان پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. زبان پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. درود پڑھیں مل کر ذرا باواز بلند. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے دیکھو تو صحیح, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. حیدری اتنی ہی درود پڑھے باواز ابراہیم ایک مرتبہ. اپنوں کا کیا کہنا, اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. کیوں؟ یہ لمحے زندگی میں بار بار. اللہ درود پڑھیں نا مل کر ذرا باواز ہے بلند. زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اب مجھے میرے مولا کا ذکر کرنے کے لیے نعت ہی سے آگے بڑھوں. حضور کی حدیث ہے کہ اپنی محفلوں کو مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی ابن ابی طالب سے, ہے نا. زینوا عبادتکم بذکر علی ابن ابی طالب. تو اب مجھے ذکر کرنے دو دوستو. جو نجف سے منہ پھرائے, اچھا بدل دوں, جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے. جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں. میں نے پوچھا ہے, سوال پوچھا ہے, ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. جو نہ مجلسوں میں ہٹ جائے. چلو میں نجف پہ آتا ہوں اس لیے کہ مجھے ثانی مصرع اس میں اور زیادہ رکھ دیتا ہے. جو مجلسوں میں آئے اسے بولو کیا کریں گے. جو نجف سے منہ پھرائے اسے آپ کیا کہیں گے, اسے آپ کیا کہیں گے.
जिसे हक नजर न आए, दुरूद पढ़ो या नारा लगाओ, कुछ तो बोलो दोस्तों जिनकी समझ में आया। जिसे हक नजर न आए, मेरे मेजबान की फरमाइश पर कलाम पेश कर रहा हूं दोस्तों। कल हमारे उनके बड़े भाई की फरमाइश थी, उस पर एक नात पेश की, और आज की फरमाइश है जिसे हक नजर न आए उसे आप क्या कहेंगे, वो तो फूल है यकीनन जो बहार में है खंदा, जो बहार में है खंदा, मगर जो खिजां में मुस्कुराए उसे आप बड़े बाबा से दुरूद पढ़ते दोस्तों, कहो नारे लगाते हुए। लगता है तारीख के अंदर कुछ ज्यादा मैंने आपको आगे बढ़ा दिया है ना, इसलिए नारे कम सुनने में आते ना। चलो मैं यहाँ रोक कर अब जो नारा नहीं लगा तो वो लगाने पे मजबूर हो जाएगा। जब भी कभी किसी से सुनो या अली मदद, जब भी कभी किसी से सुनो या अली मदद, अपने दिलों में नक्श करो। देखे है ना, अब जज़ाकल्लाह, अपने नारा इंशाल्लाह सुनूंगा, अपने दिलों में नक्श करो या अली। भाई 10 रुपए मुझे दिए तो 10 रुपए ही मांगोगे, 15 मांगोगे, 20 मांगोगे, 10 के 1000 तो नहीं मांगोगे ना। जरा देखो अली से सौदा करके देखो। अपने दिलों में नक्श करो या अली मदद, 100 बार 100 टाइम्स 100 बार खुद मदद के लिए आएंगे अली, 100 बार खुद मदद के लिए आएंगे अली। एक बार मस्त होके कहो या जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आबाद रखे आपको। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आबाद रखे, जज़ाकल्लाह, खुदा आबाद। दीवार का सहारा लेकर बैठने वाले नारा लगा रहे हैं, ये आगे नारे लग रहे हैं, दरमियान में कोई नहीं अली को पुकारने वाला क्या? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुन्नवर तो बैठा रहे, सुबह हो जाएंगी जब तक मैं दरमियान में से नारे नहीं सुनूंगा। और ऐसे कि जो अली पे अपना सब कुछ कुर्बान और निसार कर दे, ऐसे नासिर बैठा हुआ हो और वो खामोश रहे। नासिर भाई, नारे तो लगने हैं अली के नाम के ऊपर, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आबाद रखे आपको, खुश रखे आपको। नासिर भाई क्या हो गया? जज़ाकल्लाह, खुदा शाबाश, खुदा शाबाश, खुदा आबाद रखे, खुदा खुश रखे, खुदा खुश रखे, आबाद रखे आपको, खुश रहो हमेशा। जब भी कभी किसी से सुनो या अली मदद, अपने दिलों में नक्श करो या अली मदद, 100 बार खुद मदद के लिए आएंगे अली। एक बार मस्त हो के कहो या अली मदद। 2-3 शेर अली के लिए नया कस्दा इंशाल्लाह पेश करना चाहता हूं। वो तो फूल है यकीनन जो बहार में है खंदा, जो बहार में है खंदा, मगर जो खिजां में मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। अरे जिसे फतहा जंग, कल इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा, ये फतह के नाम पे मैं आपको रोकूंगा कल इंशाल्लाह, और दलाइल के साथ पेश करूंगा कि फतह होती है क्या। आज जब्र और इख्तियार देखा आपने, आज बैत को सुना, कल फतह के लिए मुकम्मल बयन दलील लेकिन इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में, लेकिन शब जुमा है दोस्तों, दुआ पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरी इल्तिजा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितनी पहली शब आपने मेरा साथ दिया है ना, उतनी ही कल 5वीं शब से ज़रूर हाजिर होगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। जिससे फतह जंग में हो
اسے سب کہیں گے غازی، اسے سب کہیں گے غازی، جسے فتح جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی، اسے سب کہیں گے غازی، مگر جو دلوں پہ فتح پائے، ہائے 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 ہائے، جو دلوں پہ فتح پائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہے میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں لوگو، میں حسین سے ہوں لوگو، جو یہ قول بھول جائے، ہے میرا حسین مجھ حسین منی بنا ملا حسین، میں حسین سے ہوں لوگو، میں حسین سے ہوں لوگو، جو یہ قول بھول جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ آخری شعر، اور جو آپ کے پسندیدہ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہترین سماعتوں میں اس کو سماعت کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی سماعت کریں گے۔ میری دل کی توانائی کو نہ دیکھو، میری آواز کو نہ دیکھو دوستو، میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی پڑھتے پڑھتے قبر میں سونا چاہتا ہوں دوستو، ہے نا؟ ویسے علی آئیں گے تو میں تھوڑی کہوں گا کہ میں آپ کا ذاکر آیا ہوں، آپ کے نہیں، علی خود آ کر کہے کہ میرے بیٹے کا ذاکر آیا ہے، تب کام بنے نا دوستو، ہے نا؟ تو اب اس طریقے جو یہ قول بھول جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب ہجرت اپنے دین کو تو رسول نے بچایا، شب ہجرت اپنے دین کو تو رسول نے بچایا، تو رسول نے، جزاک اللہ، تو رسول، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، تو رسول نے بچایا، مگر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حیدری حیدری، میرے دوستو اور دل کی توانائی کو جمع کر دو، نعرہ حیدری، شب ہجرت اپنے دین کو تو رسول نے بچایا، تو رسول نے بچایا، مگر جو رسول کو بچائے، ہائے ہائے، جزاک اللہ، خوش رہو، آباد رہو، خدا خوش رہے، خدا سلامت رکھے آپ کو، یا رسول مکمل لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، رسول کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو رسول کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ذرا مل کر باواز بلند درود پڑھ دیں۔ پکارتے رہیں، جزاک اللہ، خدا خوش رکھے، آباد رکھے، 110 سال کی عمر عطا کرے اللہ آپ کو، خوشیاں دکھائے آپ کے بندے۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، ہائے ہائے ہائے، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا، حیدری کا دنیا، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، خم منبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے منبر بنا
بنا کر یہ خم نبی، خم منبر بنا کر یہ بولے نبی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا حیدری۔ ہائے 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 خم منبر بنا کر یہ بولے علی، بولے منبر بنا کر یہ خم میں علی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، صرف مولا علی کا یہ کردار ہے۔ لے آؤ دوستو اس کا ذکر، صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو ہائے 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 مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو، صرف مولا علی کا زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں۔ بھئی شعر دیکھیں انشاءاللہ، روٹیاں گر نہ دے اہل بیت نبی، اہل بیت نبی، روٹیاں گر نہ دے اہل بیت نبی، روٹیاں گر نہ دے، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، حیدری۔ اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، ارے بدر سے کربلا تک مؤرخ بتا، بدر سے ابھی بتایا نا 261، بدر سے کربلا تک مؤرخ بتا، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں۔ دو شعر اور ایک شعر کے لیے خاص میں دینا چاہتا ہوں، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، حیدری۔ بس اب وقت نہیں رہا، 15 منٹ رہ گیا، بس یہ شعر کے لیے زحمت دیے نا، انشاءاللہ اگر دل میں آل محمد کی محبت ہے تو چپ مت بیٹھنا دوستو، اگر دل میں محبت ہے نا تو آپ اس شعر پہ چپ مت بیٹھنا۔ جاؤ اب جا کے باغ فیدق میں رہو، جاؤ جاؤ بھائی، جاؤ اب جا کے باغ فیدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فیدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فیدق میں رہو، غاصب و باغ جنت تمہارا۔ جزاک اللہ مومن، خدا آباد رکھا، خدا آباد رکھا، جاؤ جاؤ، ارے جاؤ، مجبوری ہے دوستو، ایک ملک میں
दस्तरखान पे बैठा हुआ था, एक मुल्क में दस्तरखान पे बैठा हुआ था। बहुत सी ग़िज़ा बहुत को ज़्यादा पसंद होती है। किसी को क्या पसंद, किसी को मुर्गी, किसी को गोश्त, क्या सब्जी होती है दोस्तों। दस्तरखान ही कुछ ऐसा था, खजूरें ज़्यादा रखी गई थी, खुरमे ज़्यादा रखे गए थे, और कुछ वहाँ के नेटिव जो लोग थे अरब, वो भी बैठे हुए थे दावत में। तो जो एक एक दो दो दाना खजूर का हमने खाया, उन लोगों ने खजूरें ज़्यादा खाई। तो मेरे बाजू में लगकर एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये खजूर अरब लोग ज़्यादा खाते हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है। क्या कैसे मालूम है? मैंने कहा ये दरख्त भी खाते हैं और बाग का बाग खा जाते हैं। क्या करें, आदत है इनकी भाई, है तारीखें में क्या करें, पसंद है खा जा बाग का बाग। लेकिन अब जाओ बाग फिदक में रहो। गासिबो बागे जन्नत तुम्हारा नहीं, गासिबो बागे जन्नत तुम्हारा नहीं, जिसने मौला अली को पुकारा नहीं, उसका दुनिया में। अब ये दुनिया में लफ्ज़ में इंशाल्लाह हटाकर, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा इस कलाम को, लेकिन अब मैं 2-4 शेर में इसमें इजाफा भी कर चुका हुआ हूँ। और ये तरमीम थोड़ी सी मुझे दुनिया में करनी है, वो इसलिए करनी है कि सिर्फ दुनिया के सहारे की बात नहीं है। मैंने शायद आपकी खिदमत में कभी पेश किया है ये कता, और 2 शेर मैंने उसे और बढ़ा दिए। और वो शेर ये थे कि या अली मुँह से जब निकलता है गिरता इंसान भी संभलता है ना। या अली मुँह से जब निकलता है गिरता इंसान भी संभलता है, उसकी किस्मत में वहाँ भी जलना है यहाँ जो नाम अली से जलता है। ये मैंने कथा पेश की थी आपको। देख साहब ने मुझसे पूछ लिया कि आपने यहाँ की बात की, वहाँ की बात कहाँ की। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, 2 मिसरे छोड़ो, 1 मिसरे में बता दूंगा कि ये दुनिया भी हट जाएंगे, इसमें दूसरी चीज़ लाऊंगा। दुनिया में सहारा नहीं, कहीं भी बेसहारा हो जाता है, यहाँ पर भी आखिरत नहीं। अब सुन लो, या अली मुँह से जब निकलता है गिरता इंसान भी संभलता है, उसकी किस्मत में वहाँ भी जलना है यहाँ जो नाम अली से जलता है। अब तीसरे मिसरे पे चौथा मिसरा, यहाँ जो नाम अली से जलता है उलट दिया हमने, उसकी किस्मत में वहाँ भी जलना है यहाँ जो नामे अली से जलता है, यहाँ जो नामे अली से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। देखना जाकर, उसका मुश्किल से दम निकलता है। दोस्तों, अहले मोहम्मद के मदाखानी सुनने वालों, ये शौक और ज़ौक़ पैदा करो। ये ऊपर से आता होती, मिलकर दुरूद पढ़ो। तो एक कलाम, उसके बाद मुनाजात आपकी खिदमत पेश करूँ। अब खुल गया, देखिए चांद अब खुल गया दुआ के साथ ये सफ़ा। तो अब सुनते जाओ, सुनते जाओ, छोटा सा मगर नया कलाम। जो अज़ादार नहीं हो सकता तो पूरा रदीफ, अज़ादार काफिया, अदब से शौक रखने वाले, सिर्फ एक जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कितनी छोटी बहर है, क्या क्या नहीं हो सकता, सुनना। जो अज़ादार नहीं हो सकता, जो अज़ादार नहीं हो सकता, वो वफादार। अब तो दुरूद पढ़ो मिलकर जरा बाबा से बोलन। हाँ है ना, 4-5 शेर। जो अज़ादार नहीं हो सकता, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। जो अज़ादार नहीं हो सकता, जो अज़ादार नहीं हो सकता, जो अज़ादार नहीं हो सकता, वो वफादार नहीं हो सकता। और मेरा दावा है अज़ादार हुसैन, मेरा दावा है अज़ादार हुसैन, मेरा दावा है अज़ादार हुसैन। कभी गद्दार नहीं, हाय 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 हाय, कभी गद्दार नहीं हो सकता। और कातिले शह का कोई रिश्तेदार, 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 ताजियादार, हाय 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 हाय,
تازیہ دار نہیں ہو سکتا، پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، وار بیکار، ہائے 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 ہائے، وار بیکار، وار بیکار نہیں ہو سکتا، رن میں عباس نے خط کھینچ لیا، رن میں عباس نے خط کھینچ لیا، ارے رن میں عباس نے خط کھینچ لیا، اب کوئی پار، اب کوئی پار نہیں ہو سکتا، شہ کے بیمار پہ رونے والا، شہ کے بیمار پہ رونے والا، شہ کے بیمار پہ رونے والا، کبھی بیمار، ہائے 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 ہائے، کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اور شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی ارے دور سے بھی جنت کا، تم کو دیدار حیدری، ہے نا، تم کو دیدار نہیں ہو سکتا، لے لیا کہہ کے یہ مرسل نے علم، 39 دن کے بعد لے لیا کہہ کے یہ مرسل نے علم، لے لیا کہہ کے یہ مرسل نے علم، لے لیا کہہ کے یہ مرسل نے علم، تو علمدار، ہائے 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 ہائے، تو علمدار نہیں ہو سکتا، غم شبیر میں بن روئے ہوئے، غم شبیر میں بن روئے ہوئے، غم شبیر میں بن روئے ہوئے، ذہن بیدار، ذہن بیدار نہیں ہو سکتا، دہر میں آل محمد جیسا، دہر میں آل محمد جیسا، دعوے تو کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، دہر میں آل محمد جیسا، دہر میں آل محمد جیسا، کوئی دربار، حیدری حیدری، جزاک اللہ۔ بس دوستو وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ کل کے کلام جو فرمائش ہے کل پیش کریں، نئے کلام کل انشاءاللہ دو پیش کریں، مل کر جناب درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ 3 منٹ 5 منٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ دوستو میں تو آپ کا منتظر رہتا ہوں 9:30 بجے آنے کے بعد، اور نہ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اگر آپ کا انتظار کرتے رہوں، ایک نوحہ پڑھتے رہے، ایک سلام پڑھتے رہیں، تو پھر ذرا سا میرے پڑھنے میں، میرے خلوص میں کمی محسوس کرتا ہوں، جسے آپ نوجوان سمجھے تو میں گلٹی فیل کرتا ہوں اس کو کہ مجمع آ جائے پھر میں شروع کروں، نہیں دوستو، اس لیے کل بھی مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا وقت تو دے دو، 9:45 تک نوحہ پڑھا لیا جائے، پھر آپ 10 بجے ممبر پہ بیٹھے، صرف میرے پاس ایک ہی جملہ تھا، آنے والے بھلے دیر سے آئے، کوئی بی بی ہم سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس کو دیکھنا ہے دوستو۔ خدا آپ کو سلامت ہے کہ مصروفیات ہے آپ کی، 5-10 منٹ دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن میں وقت اس لیے شروع کرتا ہوں کہ جو 5-10-15 آگے سننے والے وہ صرف اسے پڑھ سکے۔ دوستو دیکھو دوستو، بھائی اور بہن کی محبت بڑی مشہور محبت ہے، اور میں بھی امام قوا پر مرثیہ پڑھ رہا تھا، بہن نے بھائی سے کس طریقے سے اجازت مانگی، تو ایک بہن جس کا آپ ہمیشہ ذکر سنا کرتے ہیں کہ جو بھائی کو ملنے کے لیے طوس کی طرف روانہ ہوئی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کم کی شہزادی کہتے ہیں، معصومہ کم کہتے ہیں، ہے نا۔ نکلی تاریخ بتاتی ہے کہ
निशापुर से आगे बढ़ने के बाद भाई को मिलने आई है, मेरे 8वीं मामा को मिलने आई है, जिसकी मुरादात पढ़ना चाहता हूँ मैं, मिलने के लिए आई है। निशापुर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मासूम फातिमा को सियाह अलम नजर आए, काले झंडे दिखाई दिए। सवारी को रोका, बस्ती की कुछ औरतें करीब आई, सलाम किया, पहचान गई, रोने लगी औरतें बस्ती की। कहा क्यों रो रही हो? मैं तो अपने भाई को मिलने के लिए आई हूं। कभी भी इसलिए रो रहे हैं हम कि तुम जिस भाई को मिलने के लिए आए हो ना, वो भाई अब नहीं रहा है। इमाम रजा की बहन है ये। तारीख बताती है नाके से बीवी गिरी, बहन गिरी, कुछ दिन रही जिंदा और वहीं पर भाई को याद करते करते चली गई। ये एक बहन है। सलाम करो उस बहन को जिसने भाई का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे देखा। हमें शबीर किए बगैर ज़हन बेदार नहीं होता। क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा। जब माँ दरबार से आई है ना, बस एक दो जुमले, माँ दरबार से आई है ना, जालिम के दरबार से आई है, तो ज़ैनब खड़ी हो गई, बेटी खड़ी हो गई। माँ दरबार में होकर आ गई, रोने लगी फातिमा ज़हरा रोने लगी। ज़ैनब को करीब बुलाया, छोटी ज़ैनब को करीब बुलाया। बेटी ज़ैनब, दरबार के लिए जो भी मुझसे कोई सवाल करे करे, मगर ज़ैनब तू दरबार का नाम न लेना, तू दरबार के लिए मत पूछना। अम्मा मैं किस लिए ना पूछूं? कहा बेटी इसलिए ना पूछ कि मैं जालिम के दरबार में होकर आई हूं, तू शराबी के दरबार में होकर आई। मैं जब दरबार में गई ना तो मेरे सर पे चादर थी ज़ैनब, मगर तू जब दरबार में जाएगी ना, तेरे हाथों में रस्सियां बंधी होगी ज़ैनब। ज़ैनब को ये मनाजिर बहुत याद आए। बस दो मंजर, और सिर्फ मसाइब नहीं पढ़ने मुझे, बहन भाई का जिक्र है। छोटी थी ना ज़ैनब, तो एक मर्तबा बाबा से कहने लगी, बाबा अम्मा बहुत याद आ रही है, बाबा इजाजत दो तो मैं माँ की कब्र पे होकर आ जाऊं। अली ने कहा नहीं ज़ैनब अभी नहीं। कहा बाबा किस लिए? कहा ज़ैनब अभी उजाला है, गलियों में लोग आते जाते हैं। ठहर गई बेटी ज़ैनब, ठहर गई। शाम हुई कि बाबा अब मैं जाऊं? कहा नहीं ज़ैनब अभी नहीं। कहा क्यों बाबा? कहा ज़ैनब अभी अंधेरा हो गया है, चिराग रोशन हो चुके। 2-3 रोज तक अली ने रोका, सिर्फ इसलिए कि शहर में लोग आते जाते हैं, कोई ज़ैनब को न देख ले, खुले सर को नहीं, चादर में है ज़ैनब। ज़ैनब को ये बातें बहुत याद आई। कब याद आई मालूम है? जब दूर से कूफा नजर आया ना। बाबा तुमने कहा था ना बाहर न निकलना, चादर पहनकर, इसलिए कि लोगों का मजमा है आने जाने वाला। बाबा समझाओ कूफे वाले को कि ये वही ज़ैनब है जिनके सर पे चादर रही है। बाबा ये वही ज़ैनब है। बाबा बहुत याद किया है ज़ैनब ने दोस्तों। बस सिर्फ एक जुमला और मुनाजात, शायद मौका मुझे जिंदगी दे न दे। तारीख बताती है कि करबला आने के बाद ज़ैनब अपने घर पे नहीं गई, सैयद सज्जाद के घर पर नहीं। अगर रोना चाहो ना तो बस जुमले पे रो लेना। एक दिन शौहर ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने आकर कहा, फर्जंद रसूल अपनी फूफी से कहो कभी तो अपने घर पर आए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। शौहर ज़ैनब है। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अब्दुल्ला आए हुए थे। बेटा क्या कह रहे थे? कहा फूफी अम्मा अब्दुल्ला ने यह ख्वाहिश बताई है कि तुमसे कुछ बातें करना चाहते और कहा है कि अपनी फूफी से कहो कि घर पर आए। कहा बेटा सज्जाद अब्दुल्ला से कहलवा दो कि ज़ैनब कल अपने घर आएंगी। अपने मैंने कह दिया दोस्तों, जुमला सुनिएगा, खुदा किसी को भी अपना घर इस तरीके से न दिखाए जैसे ज़ैनब ने अपना। दूसरे दिन अज़ादारों ये बहन तैयार हुई, ज़ैनब तैयार हुई, हुसैन की बहन तैयार हुई। क्या हौसला है, क्या जज्बा है, क्या सब्र हिम्मत है। एक वो बहन थी जो भाई का सदमा सुनकर वहीं मर गई, और एक ये ज़ैनब है
جو کوفہ اور شام اور کربلا آ کر پھر مدینہ آ گئے. اب جیسے ہی دوسرے دن اپنے گھر جانے کے لیے نکلی، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے چادر پہنی اور جیسے ہی سید سجاد کے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا، یا علی کہا اور زمین پہ بیٹھ گئی. اٹھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. موقع ملا تو بتاؤں گا. نانا سے بھی یہی کہا تھا، نانا تیری زینب بہت تھک کر آئی ہے نا، کیا کرے نانا، آ نہیں سکتی ہے زینب، گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا ہے تیری امت نے. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. نہیں دوستوں وقت نہیں، چلی گھر کی طرف. دور سے زینب نے اپنے گھر کو دیکھا اور پہلی مرتبہ، صرف پہلی مرتبہ 28 رجب کے بعد، کربلا، کوفہ، شام، کربلا، مدینہ آنے کے بعد، سید سجاد کے پاس رہنے کے بعد کبھی یہ جملہ تاریخ میں نہیں ملا. پہلی مرتبہ جیسے ہی گھر کو دیکھا نا، زمین پہ بیٹھ کر دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، او نو محمد، اماں آ گئی ہے. ارے عبداللہ کیسی مالکہ، ارے میں زینب ہوں. عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا عبداللہ کیوں نہ ہو، جس کے سر سے چادر اتر جائے، جس کے بازوؤں میں رسی بندھے، جو کوفہ و شام میں در بدر پھرے، اسے عبداللہ تم کیسے پہچانو گے؟ ارے بھرے گھر کو لٹا کے. دوستو دعا مانگیے. امام رضا کا میں نے جب نام لیا ہے تو یہ میرے امام کا عزاداری میں بڑا حصہ ہے. بیبل خزائی کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کی مجلس سے کس انداز سے منعقد کرتا تھا میرے امام. چلو خدا آپ کو مشہد مقدس لے جائے، یہیں سے آواز پہنچ جائے. میرے ساتھ پڑھیے گا. المدد مولا رضا، المدد مولا، المدد. جزاک اللہ مومن. یہ دعا پہنچے آپ کی، مناجات وہاں پہنچے گی. بہت حضرت کھاؤ، 5 منٹ اوپر ہوگی. المدد مولا رضا. مل کے آواز سے پڑھو دوستو، شاید تھوڑا دور ہے نا، وہاں تک پہنچنی ہے آواز. المدد مولا، گردش ایام میں گر کر میں بالکل چور تھا، زندگی سے دور، اپنے آپ سے بھی دور تھا. اس گھڑی مجھ کو تیرے مولا، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد مولا، المدد. خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی. دور ہو مشکل ہماری، الہی آمین بولو. دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا. المدد. بس چھوڑ دیے بند، پھر کبھی. رضا المدد. جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج، دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج. وہ مریض لا دوا، ارے وہ مریض لا دوا، در پہ تیرے اچھا ہوا. المدد مولا، المدد. آج بھی دنیا میں جاری ہے سخاوت آپ کی، ظرف سے بڑھ کر عطا کرنا ہے عادت آپ کی. غیب سے ہر ایک مومن، غیب سے ہر ایک مومن کا ہو سب قرضہ ادا. المدد. بس آخری شعر. وہ
شہ والا کے ماتم دار جو بیمار ہیں، وہ شہ والا کے ماتم دار جو بیمار ہے، ہر گھڑی جو عشق اہل بیت میں سرشار ہے، سید سجاد کے صدقے میں وہ پائے شفا، المدد بس دعا کو بھی وقت ہٹا دیتا ہوں، صرف اتنی التجا اعلی الہ اس ہمارے 8ویں امام کہ جس کی مناجات کے صدقے میں ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، گناہوں کو خداوندہ اس جلیل القدر عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور یہ جو دور دور تک بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس پروگرام کو، ایک طالب علم، اور طالب علمانہ گفتگو ہوتی ہے دوستو، عالم جیسی گفتگو تو آپ ماشاءاللہ سنا ہی کرتے ہیں، ایک طالب علم کیا کرے گا، لیکن پروردگار بہت یقین ہے اس دل کو کہ تو دل کی گہرائیوں سے واقف ہے، تو سیرک سے زیادہ قریب ہے۔ پروردگار میرے پڑھنے کو نہ دیکھ، یہ مومنین، یہ بزرگ جو کتنی دعائیں اور کتنی تمنائیں لے کر مجھ جیسے طالب علم کو سننے کے لیے آئے، خداوندہ اسی وقت ان کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پوری کر لے۔ کیا کیا جائے دوستو، لفظ تمنا میں نے کہہ دیا نا تو مجھے آقا سید حجت الاسلام آقا خوئی یاد آ گئے۔ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں زائرین کے ساتھ موجود تھا، اتنا کہا میرے لیے دعا کرو، رو کر کہنے لگے حضرت عباس کا واسطہ دے کر دعا کرو، آقا کے جملے ہیں۔ اتنا کہا میری کچھ تمنا ہے، لفظ تمنا مجھے یاد آ گیا، تمنا ہے، کہا حضرت عباس باب الحوائج کا واسطہ دے کر تیری تمنا پیش کر دے۔ رو رہے تھے کچھ لوگ، آگے آ کر کہے آقا کچھ غلطی ہو گئی، اس نے اپنی تمنا کی بات کی، کیا دوسرے شہیدوں کے لیے ہم ان کا واسطہ دے کے اپنی تمنا پیش نہ کریں؟ اور رونے لگے۔ کہا میں نے حضرت عباس کے واسطے سے تمہاری تمنا تم پیش کرو، وہ اس لیے کہا ہے، تمام شہید معتبر ہے، احترام ہے، لیکن خاص طور پہ میں نے حضرت عباس کا نام اس لیے کہا ہے کہ تم اپنی تمنا اس کی بارگاہ میں پیش کرو کہ عباس کی کوئی تمنا کربلا میں پوری نہیں ہوئی ہے۔ دوستو خداوندہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہم تو گنہگار ہیں، مالک عباس کے واسطے سے، اس کے آقا حسین کے واسطے سے، عباس کی بھتیجی سکینہ کے واسطے سے، عباس کی شہزادی زینب و کلثوم کے واسطے سے، یہ خواتین جو مجلسوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بزرگ جو دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف ہے ان کو، کوئی بیماری ہے ان کو، مالک عابد بیمار کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، خواتین کے لیے فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، ان کو اسی وقت شفائے کاملہ عطا فرما۔ بس آخری دعا وقت زیادہ ہو جائے گا، خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عزا کا مکمل ثواب، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان کے اموات کو مرحمت فرما خدا، ہمارے اموات کو بخش دے پروردگار۔ مالک جس کٹھن منزل سے گزرنا ہے اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، سکرات کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دے رہا، قبر کے فشار سے بچانا، عالم برزخ کی سختیوں کو آسان کر دے رہا، دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، دنیا میں زندہ رکھنا تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یہ دیوار کا سہارا لے کر بزرگ بیٹھے خداوندہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھنا خداوندہ۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام جن اموات کا ہم نے ذکر کیا ہے حاضر مجلس کے، اسی وقت ان پر رحمت کا نزول عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں اس قابل کر دے کہ وہ اپنے لشکر میں ہمارے کو شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ منور سلیل بہت معذرت کھائے آپ سے، 13 منٹ میں نے آپ سے زیادہ لے لی ہے، مجھے معاف کر دے دوستو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔